السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کی زندگی کو کبھی غلط ترتیب نہیں دے گا۔ آپ اپنی زندگی کا دوسرے انسانوں سے موازنہ نہ کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم ایک ہی زمین پر چلتے ہیں لیکن ان کی منزلیں مختلف ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ آپ واقعی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر فخر کریں اور دوسروں لوگوں سے بہتر محسوس کریں جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے اور آپ کا ایک سجدہ بھی قبول کر لیا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں۔ محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ میرے پیچھے جو شخص میرے بارے میں بات کرتا ہے شاید اس سے میری دنیا کو نقصان پہنچے، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ در حقیقت ہارنے والا وہ ہے جس نے اپنا دین کھو دیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد غربت نہیں رہے گی اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد دولت نہیں رہے گی۔ باطنی آگ کا اندھا پن تین چیزوں سے ہوتا ہے: اعضاء کو اللہ کی نافرمانی کے لیے حرکت دینا، اللہ کی مخلوق کے لیے حرص اور اللہ کی اطاعت کا بہانہ کرنا۔ یہ دنیا جس میں یوسف علیہ السلام کو سستے داموں میں بیچا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے کاندھے پر تھپکی دے؟ اس نے نیک لوگوں کو بھی نیک بخشا۔ نصیحت کی ایک شکل وصیت ہوتی ہے اور اس کے لیے نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایک فتنہ بن جاتا ہے اور اس کی خرابی اس کی بھلائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ الحبیب ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ تمہاری کہانی مکمل ہونے کو ہے، آسمان سے کن کی صدا آنے کو ہے، شکر کے سجدوں کی تیاری کرو۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ خالی وقت کو مفید چیزوں سے بھریں، ایسے دوست اور ساتھی تلاش کریں جو ہمیں نیکی کی یاد دلائیں، کیونکہ یہ دوست ہمیں اپنے اندر متاثر کرتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں جانتے کہ زندگی میں ہماری قسمت ہمیں کہاں لے جائے گی اور کیا بنے گا۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کس طرح منظم کریں تاکہ وہ صبر اور شکر کی بنائی سے محروم نہ ہو۔ جس چیز کو خدا نے قبول نہیں کیا اس پر صبر کرو اور جو خدا نے دیا ہے اس پر شکر کرو۔ جو لوگ آپ کے خیال میں خوش ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسائل سے خالی ہیں، کیونکہ وہ اپنی شکایت کو ترجیح دینے کے بجائے شکر گزاری کرنے میں اچھے ہیں۔ دوسروں کی خوشیاں آپ کو تکلیف نہیں دے گی، ان کی دولت آپ کے رزق میں کمی نہیں دے گی۔ سکون سے جیو اور دوسروں سے بھی امید رکھو جیسا کہ تم اپنے لیے امید رکھتے ہو۔ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو ہمیشہ دوسرے لوگوں کے خلاف تعصب کرتا ہو، ان میں عیب تلاش کرتا ہو، تو سمجھ لو کہ اس کا دل سڑ چکا ہے۔
اور یہ اس کی بدی اس کے اندر سے نکل رہی ہے۔ اس شخص سے کبھی جھوٹ مت بولو جو خلوص کے ساتھ آپ کا وفا کرے۔ اگر آپ اسے کھو دیں گے تو دوبارہ کبھی نہیں پائیں گے۔ پیسے سے عیش و عشرت کا سامان تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن آپ مخلص دل نہیں خرید سکتے، اور نہ ہی خرید سکتے ہیں کسی کا ایمان۔ زندگی میں سب کچھ عارضی ہے۔ اگر چیزیں ٹھیک رہی تو ان سے لطف اندوز ہوں، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے کاندھے بھاری محسوس ہو تو سجدہ کریں۔ اپنے کاندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریں، کیونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو سکون، آسانی، طاقت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر تم نیک لوگوں سے ان کی عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو گنہگاروں سے ان کی توبہ و استغفار میں مقابلہ کرو۔ صرف اس پر توجہ مرکز کریں جب آپ کے پاس ہے، نہ کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کی سخاوت ہے، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ خدا کی حکمت ہے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو، اور قیامت جیسا منظر تب ہوتا ہے جب آپ کا پسندیدہ شخص کسی اور کے پلو میں دیکھا جائے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ رات تو سب کی ایک ہی ہے، بس اندھیرا ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ زندگی نے تھکا دیا، ورنہ جوانی سے بیزار کون رہتا ہے۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہی رہ جائیں گی، کردار بدل جائے گا۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلے پایا۔ اگر اونچی جگہ تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے بڑا ہے، اس سے تعلق بنائیں۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں آنکھوں میں پانی ہے، رب کی سنو وہ کہتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تم رونے کو کاندھے ڈھونڈتے ہو۔ لوگ وہی اچھے ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنے آپ پر زیادہ سختی نہ کرو، کیونکہ اس دنیا کے تمام معاملات کا انجام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر کوئی چیز تم سے دور رہنا مقرر ہو تو وہ کبھی نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ ہونا مقرر ہے تو آپ اس سے بھاگ نہیں پائیں گے۔ آپ کے رب نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کی طرف توجہ دیں، اپنے دل سے سنو اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اپنا سفر جاری رکھو اور نیک اعمال کرو، کیونکہ تمہاری قبر تمہاری منتظر ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے، یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رکھیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ خدا کا وعدہ یقینی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین رکھو، ان زخموں کے بعد شفا ہوگی جو خوبصورت پھول لائے گی۔
خواہ آخرت میں ثواب کی صورت میں ہو یا دنیا میں رزق کی صورت میں ہو۔ ہیروں سے زیادہ قیمتی چیز ایک نیک عورت ہے۔ موتیوں سے زیادہ قیمتی چیز حسن اخلاق ہے۔ خوبصورت صورت زمین میں مل جائے گی اور اچھے اخلاق جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے حالات اور لوگوں کی طرف سے لایا جانے والا پیغام ہوتا ہے۔ خواہ یہ پیغامات آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کی ترقی دینے اور اپنے تاثرات اور شعور کو بڑھانے کے لیے ایک سبق سکھاتے ہیں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تمہاری تعلیم اور دولت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جب تک تم اپنے دل میں عاجزی نہیں ڈالو گے، تمہارا دماغ جہالت کی خدمت کرے گا اور تمہارا دل خود غرضی کی خدمت کرے گا۔ ایک بار جب کسی کی زبان شکایت کرنے کی عادت ڈال لیتی ہے تو اس کی روح تنگ ہونے لگتی ہے اور اس کا دل اداس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کو سکون میں رکھیں، اگر آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ شکر گزار ہونے اور مثبت سوچنے کا راستہ تلاش کریں تو آپ کا دل اتنا ہی وسیع ہوگا۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکر، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کی خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی، آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور مچاتا ہے جو خالی ہو۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔